کیا آپ چاہتی ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ اپنے شوہر کی محبوبہ بن کے زندگی گزار سکیں؟ کیا آپ چاہیں گی کہ زندگی کے اس آخری حصے میں بھی آپ بہترین پارٹنر بن کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکیں؟ اگر ہاں تو میری یہ ویڈیو آج آپ کے لیے زبردست انٹیمیسی اویئرنیس بننے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا خان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور آج کی میری ویڈیو بہت ضروری ہونے والی ہے، خاص طور پہ اس ایک واقعے کے بعد جس کو میں کافی سوشل میڈیا پہ سن رہی ہوں، اور آپ سب بھی اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کس طرح ایک بزرگ حضرات نے اپنی وائف کو صرف نو بولنے کے اوپر قتل کر دیا۔ یہ ہنسی مذاق کا تو ایک الگ ہی سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ایک پوائنٹ جس کے اوپر کسی کی بھی نظر نہیں جا رہی کہ یہ آخر ایسا وقت، ایسی صورتحال پیش ہی کیوں آئی کہ جہاں پر اس طرح ہاتھا پائی کی ضرورت پیش آ گئی ہو اور ایک عورت نو بول رہی ہو۔ صفائی دینے کے لیے وہ خاتون اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک سائڈ کی تو ہم سن ہی رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ کی سنانے والی وہ خاتون ابھی ہے نہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا تلخیاں جھیلی ہوں ان حضرت کے ساتھ، یا اس کو کس طرح انہوں نے اگنور کیا ہو۔ اس کی خوراک کا، ملٹی وٹامن کا کیا یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ ان کو ہاں بولنے کے قابل تھی؟ کیا چڑچڑاہٹ تھی مزاج میں؟ یہ ساری زندگی کی کہانی تو وہ اپنے دل میں لے کر چلی گئی ہیں، جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ بہت سارے لوگ تو اس حضرت کے فیور میں ہی ہیں کہ ان کا تقاضا ٹھیک تھا، اور بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے وکیل بھی کروائے ہیں۔ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی کہ وہ ان کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے، ان کا رائٹ تھا مسئلہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی سزا کو معاف کر دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ سب کو اس کا ایک گہرا پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان بڑھاپے میں جا کر اس طرح سے کوئی ایک پارٹنر واپس آنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ اس چیز کے اوپر آپ سب بہنوں نے، جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان ساری چیزوں کو غور سے میری باتوں کو سننا ہے، تاکہ کل اگر آپ میں سے کوئی ایک پارٹنر واپس آنے کے لیے آپ کو آواز دے تو آپ واپس آ جائیں، نہیں تو ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کو واپس آنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے۔ آپ ہمیشہ ہی اپنے ان انٹیمیسی کو برقرار رکھ سکیں جو آج آپ اپنی جوانی میں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری آپ سب بہنوں سے اور بیٹیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو بہت ساری بہنیں یا بیٹیاں اپنی اس چیز سے غفلت اظہار کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے اگر ہسبینڈ کے پاس بیٹھتی ہیں تو دونوں پارٹنر کے پاس ہی صرف یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بچے نے کیا کھایا، کیا پہنا، نماز پڑھی، تربیت، اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا، پیپر کیسے ہو رہے ہیں۔ مطلب وہ اپنی آپس کی باتیں ختم کر کے ساری اپنی زندگی کا محور اپنے بچوں کے اوپر کر لیتے ہیں، اور یہی غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ آپ کے پاس اگر باتیں ہوں تو صرف آپ کی اولاد کے لیے ہی ہوں، ان کی پریشانی، ان کی خوشی میں آپ خوش ہوں، انہی کے غم میں آپ اداس ہو جائیں۔ آپ نے خاص طور پہ بہنوں نے، کیونکہ میں آپ بہنوں سے مخاطب ہوں، اور عورت کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور ہوتی بھی ہے اپنے اس ریلیشن کو بحال رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ وقت کے ساتھ کمزور نہ ہو جائے۔ کمزور ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، ہارمونز کی کمی کے ساتھ، لیکن ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد آپ عورتوں نے ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہی بتاؤں گی کہ اولاد کے لیے اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ نہ اگر آپ کے ہسبینڈ اگر بچوں کو کسی بات پہ ڈانٹ دے تو اس بات پہ اپنے ہسبینڈ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ آپ نے بچوں کو کیوں ڈانٹ دیا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ یہ اولاد جو آج آپ کے پیچھے چھپتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھرتی ہے، یہ کل سب اٹھ جائیں گے، یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے، اور آپ دونوں ہی اکیلے ہوں گے اس وقت بیٹھ کر آپ کے پاس بات کرنے کے لیے جب کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بچے کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، اپنے اپنے گھونسلوں کو سنبھال چکے ہوں گے، اب وہ اپنی دنیا بسا چکے ہوں گے، تو پھر آپ ایک دوسرے سے چڑچڑائیں گے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں آ کے سب سے زیادہ پھڈے بازیاں آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھے مزاج کے لوگ ایک دوسرے سے چڑچڑا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے چڑچڑا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کے لیے، وہ ایک دوسرے کو شاید برداشت بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ بہت دفعہ والدہ ایسا کرتی ہیں کہ تھک ہار کے بچوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیتی ہیں، ہسبینڈ کو اکیلے پڑے رہنے دیا جاتا ہے۔ ہسبینڈ بھی شامل ہیں اس کے اندر، اگر وہ دیکھ رہے ہوں یہ ویڈیو تو بہت اچھا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے کہ عورت کو اس چیز کے لیے اگنور نہ کریں، لیکن سب سے زیادہ میں کہتی ہوں ذمہ داری اگر آتی ہے تو وہ عورت کے اوپر ہی آتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کو اپنے سے الگ نہ ہونے دے، اس کو بالکل اس چیز سے پیچھے ہٹنا نہ دے۔ اگر آپ کے پاس بہت سارے دن ایسے گزر رہے ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہسبینڈ آپ کے قریب کیوں نہیں آ رہے، آپ سے کوئی تقاضا کیوں نہیں کر رہے، تو اس کو نارمل نہ لیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اچھا ہے ویسے ہی میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، یہ نہیں کریں مجھ سے کوئی ڈیمانڈ۔ آپ ان کو جگائیں، آپ ان کو اٹھائیں، جگانے کا مطلب ان کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کروائیں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اپنی طرف سے فرسٹ اسٹیپ لیں۔ اگر آپ نے آج شرما شرمی میں یا اپنی انا میں یا اپنی تھکاوٹ کو اس چیز کے آگے آپ نے
اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے، ہو گیا، بس جو ہونا تھا، اب ہمت نہیں ہے، تو آپ بڑھاپے میں جا کے اتنی تنہا رہ جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ٹاکسک ساسیں جو بنتی ہیں، اپنے بیٹے کو اپنی کسی اور لڑکی کے ساتھ اتنے قریب آ کے، یا اس بہو کو خوش دیکھ کر اس کی انٹیمیسی کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے، قربت، محبت، چھپن چھپائیوں کے جو میٹھے میٹھے سے کھیل ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو وہ اس کی فرسٹریشن نکالتی ہیں ان کے ساتھ، غصہ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے بدمزاج عورت نہیں بننا ہے بڑھاپے کے اندر، چڑچڑانا نہیں ہے، تو اپنی اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ انوالو رکھیں، اور شوہر کو بھی اس چیز سے دور نہ جانے دیں بالکل بھی۔ آپ کی اپنی باتیں ہونی چاہیے، آپ کی اپنی محبت کی باتیں ہونی چاہیے۔ کبھی ایسے ہی ان کے گلے لگ جائیں، کبھی ایسے ہی ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے، کبھی ایسے ہی ان سے پیار کرنے کی ڈیمانڈ کر دیجئے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کے جائز ہیں۔ اور میں بہت ادب اور احترام اور بہت الفاظوں کو ایک وقار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کے ساتھ آپ کو یہ چیز سمجھا رہی ہوں کہ اگر آپ نے آج اپنی محبت کے اس پودے کو پانی نہیں دیا، تو کل بڑھاپے میں جا کر آپ کا شاید ان خڑوس بڑھاپے والے لوگوں کی طرح، چڑچڑے لوگوں کی طرح، جن کے گھر سے ہمیشہ لڑنے لڑانے کی آوازیں آتی رہتی ہوں، ایک دوسروں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کیونکہ اپنی انٹیمیسی ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس رشتے کے اندر مین چیز جو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھی ہے، باندھ کے رکھا ہے ایک دوسرے کو، وہ اس چیز کی خواہش ہی ہے۔ جب آپ اس چیز کی خواہش کو دبا دیں گے، یا سامنا والے دبا دے گا، آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ بعض تو بہت زیادہ اس چیز کی خواہش میں آگے ہوتے ہیں، اور بعض میڈیم ہوتے ہیں، اور بعض بہت نیل ہوتے جاتے ہیں۔ اور نیل ہونے کی میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں کہ شاید بیویاں بھی اپنے آپ کو پیچھے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب پیچھے کرنا شروع کر دیتی ہیں تو آدمی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، شاید میرا یہ کافی دنوں کا گیپ یا مہینوں کا گیپ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے اس چیز کو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور کرتے رہتے ہیں، کہ آپ کو یہ چیز ہضم ہو رہی ہے ان کی یہ دوری، آپ نے یہ نہیں کرنے دینا، آپ ان کے گلے پڑ جائیں، شرما شرمی ایک طرف رکھیں، لیکن اگر آپ نے آج یہ کر دیا تو کل بڑھاپے میں چڑچڑاہٹ، بیزاری، یہ سارا ماحول آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ دوسری غلطی میرے خیال میں یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم خواتین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا صاف ستھرا گھر، بچوں کی اچھی تربیت، بچے اچھے پریزنٹ ہوں، کوکنگ آپ کی اچھی ہو، تو یہ سب چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں چار چاند لگا رہی ہے، اور یہی چیز بس آپ کے ہسبینڈ کے لیے کافی ہے، اور اسی سے وہ آپ کے اوپر مطلب نچھاور ہوتے رہیں گے۔ لیکن مرد کی سوچ اور فطرت اللہ نے عورت سے بہت مختلف رکھی ہے۔ پیٹ بھر اچھا کھانا اور جسمانی یہ ضرورت اس کی سب سے بڑی زندگی کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اولاد کے پیچھے سارا دن تھکاتی رہیں گی، کھپاتی رہیں گی، انہی کی شکایتیں، انہی کو سیدھا کرنے کے سارے طریقے، چکر، انہی کے لیے آپ ساری ویڈیوز پیرنٹنگ کے اوپر دیکھتی رہیں گی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس رشتے کو پیچھے کر دیں گی۔ اولاد کو کھپانا بری بات نہیں ہے، اولاد کے لیے کھپنا بری بات نہیں ہے، تربیت والدین کے اوپر فرض ہے، لیکن عورت اس کے اندر اس حد تک آگے چلی جاتی کہ وہ کہتی کہ میں تو اس کو بالکل جنت کا ٹکٹ دلوا کے رہوں گی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ رات کو پھر وہ اتنی تھک جاتی ہے کہ شوہر کو ویلکم کرنے کے لیے اس کے پاس یا تو ہمت نہیں ہوتی، موڈ چڑچڑا جاتا ہے، بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں، اور شاید اس کے پاس کنگھی کرنے کا بھی ٹائم نہیں رہتا، اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اپنے آپ کو اولاد کے لیے اتنا نہ کھپائیں، کل یہ اڑ جائیں گے، اپنے اپنے پنجروں میں چلے جائیں گے، اپنے اپنے دڑبوں میں، گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کو سلام دعا کے حد تک تو کر لیں گے، لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی فیملی ہوگی، جیسے آج آپ کی فیملی ہے، اور آپ کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ یہی ایک سرکل ہے دنیا کا جو چل رہا ہے۔ تو خدا را اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کے لیے اگنور نہ کریں، اس کی پسند کیا ہے، کہیں آپ نے سوچا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا پکاتی ہیں، یا یہ سوچتی ہیں کہ میرے چھوٹے بچے یہ نہیں کھائیں گے تو میں یہی پکا لیتی ہوں، بس وہ بھی کھا لیں گے۔ آپ ان کے لیے علیحدہ سے پکائیں، ان کو اظہار کروائیں کہ آپ کو ان کا خیال ہے، ان سے محبت ہے۔ آخری دفعہ آپ نے ان کا ہاتھ کب پکڑا تھا؟ ایسے ہی، بغیر کسی مطلب کے؟ کب آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں؟ کب آپ نے کہا تھا کہ آپ بالکل پہلے دن کی طرح ہی ہیں، جیسے آپ پہلے دن تھے آج بھی ویسے ہی ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے، کتنی عورتوں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ کو بتائی کہ وہ کس کپڑوں میں اچھے لگتے ہیں؟ آپ یہ کر کے دیکھیں، اپنی انٹیمیسی آپ کو آپ خود بحال کرنی ہے۔ ان کی طرف سے کوششیں وہ کرنا چاہیں، شاید آپ کی کوششوں کے بعد وہ بھی قدم بڑھا دیں آگے، لیکن اپنے آپ کو، ایک عورت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے شوہر کو اپنی طرف کرنا بہت ضروری ہے۔ شوہر ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بیویاں، اگر شوہر کہتے ہیں کہ چلو کہیں چلتے ہیں ہم اکیلے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں کہتے کہ ہم نے کہیں جانا ہے، خاص طور پہ کسی بھی ریلیٹیو کے گھر پہ، کیونکہ بچے ریلیٹیو کے گھر جانا زیادہ پسند نہیں کرتے، بمقابلہ اس کے کہ اگر ان سے بولا جائے کہ کسی پکنک پوائنٹ پہ جایا جا رہا ہے، تو بیویاں بھی یہ منع کر دیتی ہیں کہ میں کیا جاؤں گی، آپ جائیں اپنے گھر پہ، اپنی بہن سے ملائیں، اپنے فلانے سے ملائیں۔ میں کہتی ہوں آپ کبھی بھی منع نہ کریں، جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہیں نا کہ چلو وہ اپنی کسی
بہن کے ملنے جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی بھی برائی ہو، کتنی بھی آپ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور جائیں، یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں۔ وہ موقع ہے آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا، بائک پہ بیٹھنے کا، اس سے باتیں وہ ایسا موقع ہے کہ آپ خاص اس کے لیے جا رہی ہیں، اور وہ خاص اس وقت آپ سے بات کرے گا راستے بھر، اس چیز کو انجوائے کریں، ان سارے موقعوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آج بچے ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی اور زندگی کا بس یہی ٹارگٹ تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے، بچے کرنے ہیں اور ان کی تربیت کے اندر اپنے آپ کو کھپا دینا ہے اور وہ میڈل حاصل کرنا ہے کہ ان کے بچے حافظ بن گئے، ماں کی محنت تھی، ان کی بچی ڈاکٹر بن گئی، ماں کی محنت تھی۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات جو ہم سب اگنور کر دیتے ہیں، خاص طور پہ اپنی خوراک کا استعمال۔ آپ خوراک کیا کھاتی ہیں، آپ اپنی غذا کا استعمال کیا کرتی ہیں، آپ صحیح سے بچوں نے نہیں کھایا، بچوں نے جو بچا دیا تھا میں نے وہی کھا لیا، سب کے لیے روٹی پکا لی، گرمی لگ رہی تھی اپنے لیے نہیں بنائی، فلانے کو شیک بنا کے دے دیا، میں کیا کروں گی پی کے، میرا وزن بڑھ جائے گا۔ وزن بڑھنا اور ہیلتھی ڈائٹ لینا الگ چیز ہے۔ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی اگر آپ میڈیسن لیتی ہیں کوئی کسی بھی طرح کی، خاص طور پہ ملٹی وٹامن میں کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور لیں، ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت کے اندر یہ ساری چیزیں اس لیے بھی ختم ہونے لگتی ہیں کیونکہ پریگننسی کا ایک دورانیہ اور پھر زچگی، اس کے اندر بھی وہ اپنی خوراک کا استعمال نہیں کرتی، کام کا برڈن، پھر ایک کے اوپر اگر ایک بچے ہوتے رہتے ہیں تو اس کے بعد عورت کو اور بھی آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ان ساری چیزوں سے آپ کو فائٹ کرنی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھ کر اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایسا دن ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی میٹ اپ کا، آپ کا اپنا کوئی پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہے، اس دن اپنا کام کم سے کم رکھیں۔ اس دن یہ نہ کریں کہ اس دن آپ نے مشین بھی لگا لی ہے اور آپ نے اس دن گھر کی ڈیپ کلیننگ بھی کرنی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا کوئی آپ کا میٹ اپ پلان ہے تو آپ نے اس دن اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنے ساتھ یہ آسانی رکھنی ہے، اپنے آپ کو یہ مارجن دینا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ سب کام ہو جائیں گے، یہ والا کام امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس کا آپ کو خود بھی اندازہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بیجا جگہوں پہ مت کھپائیں کہ میں آج یہ کونا بھی صاف کروں گی، اس کے بعد جب وہ شوہر بیچارہ آئے گا تو اس کو شاید آپ ٹھینگا ہی دکھا دیں کہ نہیں بھائی میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ جب آپ کو کوئی بھی اس چیز کی پلاننگ ہو تو اپنے آپ کو بھی خاص تیار کر کے رکھیں، اور میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ ایک مناسب الفاظ کے ساتھ میں آپ بہنوں کو سمجھا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کی عمر 25 سے 34 سال ہے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں گے ہم تو جوان ہیں، ابھی ہمارے اندر انرجی ہے، ہم سب کچھ مینٹین کر لیں گے، ابھی کر لیں گے۔ لیکن ابھی سے 30 سال کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہی مسئلے ہوں گے جو شاید ہم بوڑھے لوگوں کے درمیان دیکھتے ہیں کہ ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بیوی میں ہمت نہیں ہے، شوہر شاید کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوتے، یا کبھی دوسری طرف پارٹنر کی طرف سے بھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن بس کہنے کا مطلب یہی ہے، بچوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ کھپائیں، اپنی خوراک کا استعمال کریں اور شوہر کو اس بارے میں بالکل سن نہیں ہونے دیں۔ آپ خود سے ان کو جا جا کے اس چیز کے لیے پن کرتے رہیں کہ بھائی میں ابھی جوان ہوں اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی اس چیز کے لیے زندہ رہنا ہے اور وہ بھی اپنی خوراک کا استعمال کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی تمام فٹنس کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ سارے احساسات کچھ کم ہو گئے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ اس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے ان کے جسم کے اندر، تو ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا علاج لا علاج نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی کے لوگ جو آپ کی زندگی میں آج غیر ضروری ہیں ان کو اپنے سر پہ سوار رکھ کر اپنے آپ کو سارا دن ڈپریشن میں ڈالنے کے بعد رات کو اتنا تھک ہار جائیں اور شوہر سے گلے شکوے ہو رہے ہوں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، ان سب سے حساب برابر کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ یا تو آپ ان کو اگنور کر دیں یا اپنے گرد باؤنڈری کھینچ دیں۔ یہ ساری زندگی کی ٹرک آپ سمجھیں گی، سیکھیں گی تو ہی اپنی زندگی کے اندر آگے کے دن کا فیصلہ کر پائیں گی کہ آپ نے آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، نہ کہ بڑھاپے میں بیٹھ کر آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں نے اس وقت یہ کیوں نہیں کیا، فلانی کو میں نے جواب کیوں نہیں دے دیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے سے دور کر دیا ان کی شکایتیں لگا کے یا ان لوگوں کے سارے گلے شکوے کر کے۔ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسے مل جائیں گی کہ آپ نے نیگیٹو لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی سے کیسے نکالنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان غیر ضروری لوگوں کو اپنی زندگی میں اتنا ضروری پوائنٹ سمجھ کر انہی کو سوچتے رہنا نہایت ہی بیوقوفی ہے۔ ان سے ڈیل کرنے کے بہت سارے طریقے آپ کو میری ویڈیوز کے اوپر مل جائیں گے، نہیں تو اور بھی ویڈیو بھری پڑی ہیں، لیکن کم از کم بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوب بنا کے رکھیں، ان سے شرم نہ کریں، ان کو آگے سے جا کے آپ خود ہی کہیں۔ اگر وہ کافی دنوں کا گیپ کر رہے ہیں تو آپ ان کو جگائیں، ان کو سونے نہیں دیں کہ ٹھیک ہے سو کے مجھے یہ ہضم ہو رہی ہے بات۔ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کل اپنا کیسے گزارنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے یہ پوائنٹس آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ یہ واقعہ گزرنے کے بعد بس میں یہی سوچتی رہی کہ ہر کوئی یہی اس چیز چکر میں پڑا ہوا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس نے منع کر دیا، لیکن اس کی پیچھے کی کہانی نہیں سوچ رہے۔ میرا دماغ کے اندر وہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ کیوں وہ عورت چڑچڑا رہی تھی، کیوں آج ان کا ہیلتھی ریلیشن نہیں تھا۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو ضرور کسی اپنی ایسی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیجئے جو آج
غیر ضروری لوگوں، اولاد کے پیچھے تربیت اور اپنی صحت کی فکر نہ کرتے ہوئے اور شوہر کو اگنور کر رہی ہو، شوہر کے پیچھے اپنے اس رشتے کو اتنا ویک کر رہی ہو کہ اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ آگے جا کے اس کا بڑھاپا کتنی تنہائی اور ڈپریشن میں گزرنے والا ہے۔ اور آپ نے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ اولاد کی تربیت اور نیگیٹو لوگوں کو سر پہ سوار کرنے کی وجہ سے عورتیں اپنی انٹیمیسی اپنے شوہر سے ختم کر کے اپنی زندگی کے رنگ کو ختم کر دیتی ہیں، اور یہ انٹیمیسی کا رنگ کیا آپ کے لیے آپ کی زندگی کے اندر معنی رکھتا ہے یا نہیں، اور کیا آپ شرما شرمی کے اندر شوہر کو دور ہونے کی اجازت دے دیتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ جزاک اللہ۔